اذان اللہ کو بہت پسند ہے. جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ آپ کے دشمن کو بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ آپ جس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دشمن اسے دیکھ کے اتنا ہی غمزدہ ہوگا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث، کہ جب آذان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے بھاگتا ہے، وَلَهُ زُرَات. زرات کہتے ہیں عربی میں کسی کی ہوا خارج ہو آواز کے ساتھ تو ذلیل ہو جاتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے. حالانکہ ذلت کی بات نہیں ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو شرمندگی سمجھی جاتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے شیطان کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے اس کو. کیونکہ شیطان نہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگ خدا کا انکار کریں، ماڈرنزم کے نام پہ مذہب کا انکار کریں. یعنی شیطان کو اتنی توہین اپنی کیوں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا، آواز کے ساتھ. سائلنٹ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ یہ مس کال کس کی طرف سے. سائلنٹ کا مسئلہ تو کسی پہ بھی بلی ڈال دو. ٹھیک ہے نا، مسئلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آواز کے ساتھ. تو میں یہ ڈیفائن کر رہا تھا کہ کیوں اتنی تکلیف. اس کو پتا ہے پبلک نے تو آنا نہیں نماز پڑھنے، تو پھر آج کل اتنی تکلیف اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی 4 آدمی آئیں گے، 4000 گھر میں بیٹھے رہیں گے، تو پھر بھی تکلیف اتنی ہو کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہو اس لیے رہی ہے کہ شیطان نے ہر لحاظ سے اپنا جال پھیلایا، زینت بنایا اس دنیا کو کہ یار یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، بس وہ کامیاب ہے، صحت اچھی ہونی چاہیے، یہ ہو وہ ہو. اور لبرلزم کو شیطان کیا کر رہا ہے؟ طبیعت سے پھیلا رہا ہے. تو اس کے مطابق تو کوئی اللہ کا نام لینے والا ہونا ہی نہیں چاہیے، 4 دیواری میں بھی نہ لے، لیکن پوری دنیا میں 5 ٹائم شیطان کا منہ چڑھانے کے لیے جو ہے نا فضاؤں میں اتنی زور سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے. اس پہ بھی اگر شیطان کو تکلیف نہ ہو تو پھر بتاؤ کس بات پہ ہوگی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے تھوڑی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے کہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، بدبو کے ساتھ، آواز کے ساتھ ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے. یہ ایک تشبیہ ہے نا، ہمیں کیا پتا شیطان کو، اب یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے نا. اس پہ کوئی ایسا نہ ہو کہ یار شیطان کیا کھاتا ہے جو اس کے ہوائیں بھی خارج ہوتی ہیں، اور جنات تو آگ سے بنے ہوئے ہیں. تو وہ ایک ہمیں ہماری زبان میں سمجھایا جائے گا نا. تو ہمیں ہمارے محاوروں میں ہماری زبان میں سمجھایا جائے گا. تو جو ہوتی ہوگی شیطان کی ہمیں کیا پتا. کوئی شیطان سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے بھائی. شیطان کہے گا اذان کروا کے دیکھ لو تو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے کتنا دنیا میں کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور مسلمانوں کی خلافتیں ختم کروا دی میں نے، آپس میں لڑوا دیا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور ان بحثوں میں الجھا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کروا دیا. لیکن پھر بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے اذانوں کی آوازیں پوری دنیا میں، کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکا. اور کتنا مشکل کام ہے. اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گئے، اب تو بند کمروں میں. جب یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مؤذن مینار کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا. کتنی ہوتی ہیں؟ یا تو ہوتا نا 25 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے اس کو مل رہے ہوتے مؤذن کو، تو ہم کہتے چلو یار پیسوں کے لیے اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں صبح صبح اٹھ کے مینار پہ چڑھتے تھے. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ واقعہ میں نے براہ راست سنا ہے کہ ایک آدمی پچھلی زمانے میں نا صدیوں پہلے کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ کو پتہ ہے ہر جھوٹے کے ساتھ 8-10 چمچے مل جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک چمچہ ہو گیا. تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ لوگ سفر کر کے کہیں جا رہے تھے. تو کوئی ایسے سردیوں کا علاقہ تھا، ایسے ٹھنڈے جگہ پہ پہنچے جہاں بہت برفانی ٹھنڈ اور ہوا کے جھونکے. جیسے سردیوں میں ہوائیں جن علاقوں میں چلتی ہیں بہت کڑاکے دار سردی ہوتی ہے. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی، اور اس اذان میں مؤذن کے الفاظ تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس نے کہا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا اپنے جو بھی مرشد اس کا, جو بھی پیر کذاب, اس سے کہا وہ دیکھ مینار پہ مؤذن چڑھا ہوا ہے, اندھیرے میں اتنی سخت سرد ہواؤں میں وہاں چڑھا ہوا ہے, اور کیا کہہ رہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت جب سب سو رہے ہیں, اس نے کہا یار ہم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے جو دعویٰ کیا نا نبوت کا, بہتر ہے کہ ہم اس سے کیا کر لیں, رجوع کر لیں, کیونکہ یہ پروٹوکول کسی سچے نبی کو تو مل سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرب سے اتنا دور اندھیرے میں اٹھ کے سردیوں میں ایک آدمی کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے. تو یہ عزت اور مقام کسی سچے نبی کو مل سکتا ہے, ہماری دکان چلنے والی نہیں ہے. عقل مند تھا, رجوع کر لیا اس نے. اور یہ رجوع الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں لوگ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے امام مہدی کا بھی دعویٰ چلتا ہے, نبوت کے بھی چل جاتے ہیں, کچھ بھی چلاؤ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے گرد. تو وہ جب سعودی عرب گیا نا, وہ تو حکومت سعودیہ کو پتہ چل گیا, حکومت سعودیہ نے گردن اڑانے کا حکم دیا اس کا نا, وہاں تو فوراً پکڑائی میں آؤ. تو ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. تو کسی طرح وہ بھاگ کر آ گیا. تو اب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں, سنا آپ امام مہدی ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کر لیا ہے. حالانکہ امام مہدی سے تھوڑی رجوع ہوتا ہے, تو مسئلے سے تو رجوع ہوتا ہے, لیکن وہ کہا الحمدللہ ہم نے کیا کر لیا ہے, رجوع کر لیا. تو ہمارے حضرت اس بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے اس معاملے میں کہ وہاں آپ کو وہاں اس طرح کی دکانیں نظر نہیں آئیں گی, جادوگر بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. خیر, تو اللہ کو یہ آواز بہت زیادہ پسند ہے اور شیطان کو یہ آواز بہت بری لگتی ہے, بہت بری لگتی ہے. تو یہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کبریائی کو 5 وقت بیان, 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے, ہم بے شک نہ سن رہے ہوں جو ہے نا, اللہ مؤذن کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی نماز کی بہت سخت پابندی کرو,